أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرما دیجئے، لمن فی ایدیکم ان میں سے جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسرا کون؟ قیدیوں میں سے جن کے مالک اب تمہارے ہاتھ ہیں، ان سے کہہ دیجئے ان یعلم اللہ اگر اللہ تعالی جانے گا، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن یہاں خیر سے مراد ایمان، اگر اللہ جانے گا مطلب اللہ کو تو معلوم ہی ہے تمہاری اگر نیتیں ٹھیک ہوئیں، تمہارے دلوں میں ایمان ہوا، یؤتکم اللہ تمہیں دے گا، خیرن مال زیادہ چیزیں، مما جو کچھ کے اخذ منکم آج تم سے لیا گیا۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ بندگی ہے نا، وہاں بھی اللہ نے انہیں بھی مایوس نہیں کیا، اسلام کی انہیں بھی دعوت دی کہ کوئی ذاتی جھگڑا تھوڑا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کا اللہ نے فرمایا ہے کہ خیرم مما اخذ منکم، جو کچھ مال تم سے لے لیا ہے اس سے زیادہ خدا تمہیں دے دے گا، ویغفر لکم اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ اب بات چلی مال دینے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیجو اپنے اپنے گھروں میں لوگوں کو اور انہیں کہو مال بھیجیں۔ مکہ میں یہ بات پہنچی کہ مال بھیجو اور قیدی چھڑاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پہ عباس رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے فرمایا کہ عباس آپ اپنا فدیہ بھی دیں اور اپنے دو بھتیجوں کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل کا اور نوفل ابن حارث بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد لگتے تھے، آپ نے فرمایا یہ دونوں بھی آپ کے ساتھ تھے، ان کا بھی فدیہ دیں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ جو میں سونا لایا تھا بدر میں خرچ کرنے کے لیے وہ بھی تو آپ لوگوں نے لے لیا، بہت بڑی مقدار وہ سونے کی لائے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو غنیمت ہے، اس کے لیے الگ دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اپنا بھی دوں، عقیل کا بھی دوں، نوفل کا بھی دوں تو پھر تو میں فقیر ہو جاؤں گا، مکہ مکرمہ میں مانگتا پھروں لوگوں سے۔ اور اس پہ عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بدر میں آنے سے پہلے بالکل رات کو جب آدھی رات گزر گئی تھی تو تم نے اپنی بیوی کو کچھ دیا تھا اور تم نے اسے یہ کہا تھا کہ سنبھال کے رکھنا، اگر کچھ ہو گیا تو یہ اولاد کے کام آئے گا، وہ منگا لو۔ اس پہ عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ پہلی چیز تھی جو میں نے اپنے بھتیجے میں دیکھی اور میں سمجھ گیا کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور میرا اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ زیورات کیا ہیں کیا نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیا۔ اب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ربیع بن العاص رضی اللہ عنہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنا فدیہ منگائیں، تو انہوں نے پیغام بھیجا اپنے والدین کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صاحبزادی تھی زینب، یہ بڑی مظلومہ تھی بہت زیادہ، یہ جب چلی ہیں بدر کے بعد بھی تو ان پر اس وقت بھی حملہ ہوا، یہ امید سے تھیں اور کافروں نے ان کے اونٹ پہ حملہ کیا اور اونٹ سے یہ گر گئیں اور شدید تکلیف اس صورت میں ہوئی اور بچہ ضائع ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اطلاع مل گئی تھی، پھر یہ پہنچی ہیں ہجرت کر کے، اور ابو سفیان نے انہیں روکا اور ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی دن دہاڑے نہ جاؤ، ایک تو ہم بدر میں پٹے، ذلت ہوئی،
اوپر سے لوگ ہمیں یہ بھی تانے دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دن دہاڑے چلی گئی اور کوئی روک نہیں سکا، رات کو ہجرت کر جانا۔ تو ابو العاص رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو ہجرت کروائی تھی، اور 8 ہجری میں ابو العاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اور یہ جو صاحبزادی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی کٹھن زندگی انہوں نے گزاری ہے، اسی لیے ان کا انتقال ہوا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دی، جب اطلاع آئی کہ آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا ہے تو اپنی چادر مبارک دی، اور آپ نے فرمایا میری بیٹی کے کفن میں یہ بھی شامل کر۔ اور جب قبر کے لیے لائے ہم جنازہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے اور قبر میں اترے اور لیٹ گئے، اور جب باہر نکلے تو آپ خوش تھے۔ اور تدفین کے بعد ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہو گئی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی کے بارے میں بڑا پریشان تھا کہ اس نے زندگی کیسی گزاری ہے، اب قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو، آخرت میں کیا ہو۔ تو میں قبر میں اترا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، میری بیٹی نے تیرے لیے تیری راہ میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور پروردگار اس نے بڑے مشکل دن کاٹے ہیں اور اس پہ مہربانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ فکر نہ کر، اور تمہاری بیٹی کے لیے ہم اس قبر کو جنت کے باغ بنا دیں گے۔ تو جب مجھے یہ بشارت ملی تو میں اٹھ کے باہر آیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین بھی کی، دعا بھی فرماتے رہے۔ یہ بڑی مظلوم بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسے حالات باقیوں پہ نہیں آئے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ منگاؤ۔ انہوں نے اپنے خاندان میں پیغام بھیجا تو وہاں سے ابو العاص رضی اللہ عنہ کے والدین نے کہا کہ داماد اور سسر کا رشتہ ہے، اگر ہم نہیں بھی بھیجیں گے تو وہ دیں، چھوڑ دیں اپنے داماد کو، کیا اتنی بڑی بات ہے۔ تو اس پہ زینب رضی اللہ عنہ کو تعلق تھا نا شوہر سے، انہوں نے اپنا ہار اتار کر بھیج دیا۔ تو شادی یہ ہوئی تھی کب؟ مکہ مکرمہ میں، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد کہیں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور بدر ہوئی ہے۔ یہ کم سے کم بھی 5-7 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے۔ 6 برس وہ، 8, 9, 10 برس گویا تقریباً گزر گئے تھے۔ 10 برس کے بعد یہ ہار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا انہوں نے، داماد نے، حدیث میں آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید رقت طاری ہو گئی اور رونا ہوا اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور آپ نے فرمایا اوہو، یہ تو وہ ہار ہے جو خدیجہ نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پہ دیا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس دے دوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سب چیزیں آپ کی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص بس جا کے میری بیٹی کو بھیج دینا۔ تو وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اپنی بیٹیوں سے محبت تھی بہت زیادہ، اور عدل انصاف یہ بھی چیزیں تھیں، حتیٰ کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں، اور ابن ماجہ میں آیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ بیٹی تھی نا، صاحبزادی تھی، تو نزاکت مزاج میں تو ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ دیکھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے متعلق، وہ کہتا ہے کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لیں، اور لوگ سب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے بارے میں کوئی زیادہ حساس واقع نہیں ہوئے۔ یہ آ کے عرض کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا علی اگر چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لیں، میری بیٹی کو طلاق دے دیں۔ اور علی کو یہ نہیں پتا کہ بضعۃ منی، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور جو چیز فاطمہ کو پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے، جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی۔ یہ جب ہوا ہے، اب تیسرے آدمی کون، چوتھے کون؟ بدر میں چند ایک آدمیوں نے فدیہ دیا، اور باقی سب نے کہا کہ آپ کے بچوں کو پڑھا دیں گے، اور 10 بچوں کو پڑھا کر یہ آزاد ہوتے چلے گئے، اور 600 کے قریب بچے مدینہ منورہ میں پڑھ گئے۔ یعنی
آپ اندازہ کریں کہ 70 قیدی تھے، 10 کے قریب فتیے میں چھوٹ گئے، باقی رہ گئے 60، اور ہر ایک نے 10-10 بچوں کو پڑھایا. تو جب ایک چھوٹی سی کمیونٹی میں جتنے بھی مسلمان تھے ایک دم سے 600 بچے تیار ہو گئے، جتنے بھی عرصے میں لکھنے پڑھنے والے، تو ان کے یہاں پھر تعلیم کا معیار کیا ہو گیا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیا کہ جو آج شام تک خون کے پیاسے ہیں، 2-4 دن میں اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیج دیا کہ انہیں پڑھاؤ. یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی بھی کافر ان میں سے بچوں کو مار کے بھاگ جائے. کسی کو بھی انتقام کا سوچ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان کے بچوں کو تو مار دینا، کیا ہوا میں مارا جاؤں گا لیکن کچھ تو بدلہ لے لوں گا. کافر تھے، کسی قانون کے پابند تھوڑے ہی تھے. لیکن یہ تعلیم اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طرف کر دیا، اس خطرے کو، اور فرمایا ہمارے بچوں کو پڑھاؤ. اللہ تعالی نے فرمایا جو کچھ یہ دے رہے ہیں اگر یہ ایمان لے آئیں اور تصدیق کریں ہم انہیں ان سے بہتر دے دیں گے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے، وہ کہتے تھے میں نے اتنا سونا دیا تھا اور اب 20 شہروں میں میری تجارت ہے اور اللہ نے کتنا ہی اچھا اس سے مجھے دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا اس کا وعدہ پورا ہو گیا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور ہم انہیں معاف بھی کر دیں گے، بشارت دی آخرت کی بھی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے بہت مہربان.